للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آمنت باللہ ورسولہ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنی نظری سوسائٹی انٹرنیشنل کے عارفین، قادریوں، رضویوں، عزیزوں، دوستوں، حضرات، علماء کرام، میں اپنے باب میں کیا کروں؟ جو کچھ ملا میرے عزیزوں کو ملا، میرے دوستوں کو ملا، اور صرف عزیزوں کو کی اور دوستوں کی بات نہیں، میرے شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد سرہ بیدار احمد، میں ان کی بارگاہ کا خوشاں چین ہوں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ برسوں ان کی جوتیاں اٹھاتا اور یہ پیغام انہیں جوتیوں کا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ عزیزوں اور دوستوں، یہ جو سنی رضوی سوسائٹی اور اکیڈمی اور خانقاہ اور عیدگاہ کرم ہے حضور مفتی اعظم کا، اور فیضان ہے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ فرمایا دیکھو، دین کی اگر خدمت کرنی ہے تو انہی خطوط پر کام کرو جو خطوط امام احمد رضا نے ہمیں دیا۔ فرمایا کہ میں بخاری پڑھتا رہا ہوں، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سیاستہ، لیکن جو کچھ مجھے ملا ہے وہ امام احمد رضا سے، وہ حواشی ہم نے دیکھے ہیں، درسیات ہم نے کم پڑھی ہے، لیکن امام اہل سنت کے حواشی میں نے زیادہ دیکھے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت نے فرمایا کہ بات علم سے نہیں بنتی، صرف علم سے نہیں بنتی، بات صرف فضل سے نہیں بنتی، بات صرف تقریروں سے نہیں بنتی، بات فیضان سے بنتی ہے، کرم سے بنتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت دور حدیث شریف میں فرمایا کرتے تھے کہ سنو، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ان کا نصیب، ان کی شبیہ اور ان جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ سنیت سے سب کی کھٹ کے آنکھ میں، سنیت سے سب کی کھٹ کے کون کھٹ رہا ہے؟ آواز، سنیت سے سب کی کھٹ کے آنکھ میں پھول
بن کر ہو گئے کیا خواب ہم. تو اب وہ پھول بن کر وہ ہمیں شاگردوں کو کہتے کہ دیکھو دنیا میں تمہیں خدمت کرنی ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر تمہارے سامنے آئے تو سوچ لو کہ سنیت سے سب کی کھٹکی آنکھ میں، اگر تم لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہو، وہابی، دیوبندی، قادیانی، نیچری، یہ جتنے مینڈک ہیں، برساتی، یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو سب اچھا کہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان میں خلل ہے، تمہاری سنیت معتبر نہیں، محکم نہیں. یاد رکھو جو کام بولے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ میرا تم پہ کرو. آپ سے عرض یہ کرنا تھا اور میرے پاس یہ وقت نہیں اور نہ میں بتاتا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اعلیٰ حضرت کو کن لوگوں نے برا بھلا کہا ہے، اس میں دلیل کے عالم سے سنا. آگے اب یہ کرنا چاہتا تھا. آپ جانتے ہیں علی یہ علماء کرام کا پیغام ہے اور طلب فیض کرتا ہوا اپنی عدالت کے سبب کرسی پر بیٹھ گیا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی علیل ہوتا ہے وہ قلیل ہوتا ہے. تو یہ ساری اجلتیں میرے ساتھ ہیں، مگر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. لقد بلغ الله المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قرآن مقدس کا ذرا قیمت تو دیکھیے، انداز دیکھیے، ساری کائنات کا خالق و مالک، مٹیریل ورلڈ کا مالک، وہی کہ میں نے تمہیں گولڈن دیا، جواہر دیا، میں نے تمہیں ہیرا چاندی اور سونا دیا، یہ کیا ساری دنیا ہوتی. اور جو آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیتا ہے. کوئی بادشاہ اگر آپ کو کچھ دے تو وہ اپنی ذات کی طرف دیکھے اس کی حیثیت کیا ہے. ایک فقیر تھوڑے سے پیسے آپ کو دے سکتا ہے لیکن اگر بہت بڑا نہیں ہو ہزاروں لاکھوں اور اس کے علاوہ جو اس کی حیثیت ہوگی وہی تو دے گا. عزیز اور دوستو، رب کریم کی حیثیت مسلم ہے، رب کریم کی شان مسلم ہے، وہ خالق و مالک ہے، ساری دنیا اس کی ہے. لیکن بات میرے دوستوں کرم کی جب آئی ہے، بات جب احسان کی آئی ہے، بات جب کسی کو دینے کی اٹھائی ہے تو میرے دوستوں رب کریم نے اپنے رسول کریم کو چنا. اے دنیا والوں، میں تم کو اگر آسمان دیتا تو کچھ نہ تھا، زمین دیتا تو کچھ نہ تھا، چاندی اور سونے کے کام دیتا تو کچھ نہ تھا، لیکن دیکھو میں اپنا محبوب تم کو دیتا ہوں. اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیا کرتا، لیکن یہ میرا کرم ہے کہ میں اپنا محبوب تم کو دے رہا ہوں، اور یہ احسان ہے. عزیزو دوستو، امام احمد رضا کی بات کیا، آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی امام احمد رضا کا نام ہے، ہماری زندگی امام احمد رضا کا کام ہے.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیوچر اور پاسٹ دونوں کو ایک شعر میں بیان کیا اور ارشاد فرمایا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملے فیوچر میں بھی نہیں مل سکتا وہ خاتم النبیین ہیں افضل المرسلین ہیں اللہ وہ سب کچھ ہیں ان جیسا کوئی نہیں نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا ایسا مرتبہ دیا ایسا مرتبہ دیا اللہ اکبر عزیز و دوستو رب بے مثل ہے لیکن اس نے اپنے محبوب کو جو بنایا وہ ایسا بنایا کہ بے مثل بنایا اور عزیز و دوستو یہ تو ہماری اور آپ کی بات ہے ذرا صحابیت سن سے تو پوچھئے کہ حضور آپ کا اپنے نبی کے بعد میں آپ نے جو نبی محترم کی زندگی کو دیکھا قیام و تعام کو دیکھا چلنے پھرنے کو دیکھا زندگی کی ادائیں آپ نے دیکھی اور صحابہ کا کیا کام تھا نماز روزہ حج زکات یہ ٹھیک ہے لیکن میرے دلوں میں اس سے ہٹ کر جو بات تھی جو کام تھا وہ حضور کی اداؤں کو دیکھنا اللہ حضور کی ادائیں ارشاد فرماتے خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ بے عیب اور لا عیب خدا نے آپ کو بے عیب پیدا کیا مبرئا من كل عیب عیب کے نیچے دو دے اور پھر کل کا لفظ اندازہ کیجئے کہ اس انداز نے یہ بتا دیا کہ عیب نام کی کوئی چیز اگر ہے تو پیارے نبی کی ذات سے اس سے پاک ہے اور پھر ذرا دیکھیے صحیح کیا صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کا خالق ہے جب ہم جانتے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا خالق و مالک اللہ اور صحابی بھی جانتے لیکن وہ حل کرتے اندازہ کیجئے انداز عقیدت دیکھئے انداز محبت دیکھئے سرکار پر نچھاور ہونے کی شان دیکھئے کہ یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا کسی کو کالا اور کسی کو گورا اور کسی کو ایسا ویسا بنا لیکن یا رسول اللہ جب آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ نے چاہا وہی اللہ نے کہہ سکتے ہیں آپ یہ مبارکہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابی نے بات کی میرے عزیز و ہاں آج کا دن بہت مبارک ہے اور اسی دن کے مطابق امام اہل سنت امام احمد اللہ قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح پیغمبر تو دیکھیے میرے امام نے وہ دھوم مچائی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اور مکہ معظمہ اور ہے کوئی عالم کوئی دین کوئی شیخ جو امام احمد رضا سے ہٹ کر کوئی ہے کہ آج اگر کوئی خطیب اگر کچھ بولتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں امام احمد رضا کی روحانیت پیدا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور ایسی دھوم ڈالی کہ اپنے غلاموں کو قیامت تک کے لیے پیدائش مولا کی دھوم میں مشغول کر دیا آج یہ امام احمد رضا کا کلام ہے ہم موریشس کے رہنے والے کیا جانیں ان چیزوں کو لیکن یہ ان کا پیغام ہے دوستو یہ سمیع رضوی کیا ہے امام احمد رضا کا پیغام ہے عید میلاد نبی کیا ہے امام احمد رضا کا پیغام ہے
مثل فارس نصب کے قلعے گراتے جائیں گے. ابھی وہ دوستو آج اللہ نے موقع دیا ہے. میں علماء کرام میں مشہور ہوں. آپ کو میں نے ابھی عرض کیا کہ میں علی اور یہ میری عادت مسلسل ہے. قریب ہوں اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. رب کریم کام بولے لیجیے تم کو جوڑا بھی کرے. کیسی تمنا ہے. کام بولے لیجیے تم کو جوڑا بھی کرے. ٹھیک ہونا ہے لگا تم پہ کرو. زندگی ہر درود و سلام پڑھ کرتے ہیں. اب عید میلاد النبی کا ایک نقشہ اگر آپ حضرات کی حاضری بریلی شریف اور خاص طور پر آج کے دن اگر ہوئی ہے سنیے. 12 ربیع الاول بریلی شریف حضور مفتی اعظم ہند کے آستانے پر میلاد شریف کا جشن ہے. میرے عزیز دوستو میلاد شریف حضرت کی بارگاہ میں کیونکہ خادم ہی تھا. نقل و حمل اور نقل و یابس جو معاملات تھے الحمدللہ وہ میری نظر سے گزرتے تھے. سبحان اللہ. سنو اس انداز سے اگر میلاد ہو تو سرکار پھر کیوں نہ میں صبح کو مجھے بھوک تھا کہ خوش کرتا ہوں. میں اس کام کرتے ہوں. سب سے پہلے میرے دوستوں نالیوں کی صفائی ہوتی. نالیاں گرم میں گندی ڈرٹی گندی چیزیں جاتی اس کی صفائی ہوتی. اور صفائی کیسے؟ پانی سے نہیں ہلکے گلاب سے. اور کوئی مشاہدہ نہیں ہے میں خود کرتا دیواروں صفا کیا جاتا. میلاد پڑھنے والے میلاد پڑھتے اور حضرت مفتی اعظم مریدو مسترشدو ایک اور میں مرشد کو میں نے اس طرح دیکھا کھڑے دروازے پر کھڑے ہوئے. اور چونکہ بچپن سے یہ لڑکی چسکا تھا شعر و شاعری کا حضرت مجھ سے فرماتے تھے یہ بھی پڑھو اور کہا میرے لیے دوست ایک تبرک سرکار کے نام پر تقسیم کیا جاتا. بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ لوگوں تک تبرک پہنچایا جاتا اور پورا مجمع ایسا معلوم ہوتا کہ سرکار جلوہ فرما ہے. درود و سلام کی آواز بلند سرکار یوں کھڑے ہوئے سرکار کے غلام چاروں طرف کھڑے رہتے. اور میلاد پڑھنے والا صوفی علی احمد کا انتقال ہو گیا اس زمانے میں موجود تھے. وہ میلاد پڑھتے اور کچھ نعتیں حضرت نے لکھی ہیں. ان نعتوں کو پڑھنے کا شرف نہیں حاصل. وہ نعت عجیب اب بھی لکھی ہوئی ہے. میلاد شریف کے سلسلے میں امام احمد اللہ کی ایک روایت عقید دوستو تم دیکھو کہ تم کس طرح عید میلاد مناتے ہو. بمبئی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جلوہ فرما ہے اور نہیں ان کے جلوے جڑ رہی کئی منہ